بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صبح اٹھ کر سیدھا بیٹھنے کی عادت جسم کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کو درست پوزیشن میں لاتی ہے۔ سونے کے بعد جسم کو اچانک حرکت دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ جسم کو متحرک کرنا بہتر ہے۔ یہ چھوٹی عادت لمبے وقت تک فائدہ دیتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بڑھانے کے لیے اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر سے کام لیں کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر ملنے سے چہرے کے داغ دھبے کم ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک کم ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا چہرہ بے رونق ہو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور آ جائے گا۔ جن لوگوں کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت گاجر کھانے سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر نکسیر کا خون بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ شلجم کھائیں۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر گرم کریں، پھر ٹھنڈا پی لیں۔ اس سے خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دودھ کا مناسب استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں ہوتا ہے، مگر زیادہ استعمال بعض لوگوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے، اس لیے اپنے جسم کے مطابق مقدار رکھیں۔ توازن ہی صحت کا راز ہے۔ ناظرین، دنیا میں آپ کی سب سے بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ جب صحت ساتھ چھوڑ دے تو انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے کی ہوا دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جسمانی مشقت کرنے والا انسان دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچاتا ہے۔ جو شخص ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے سب سے زیادہ سکون اسی کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت سستی اور تھکن رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے خون میں سرخ خلیات کی کمی ہے۔ اگر بغیر کسی بیماری کے وزن کم ہونے لگے تو جان لیں کہ آپ کا میٹابولزم خراب ہو گیا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر کمر اور جوڑوں میں درد رہتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رگوں میں خون کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ دن بھر میں زیادہ بیٹھنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں کھڑے ہونا خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ کمر اور ٹانگوں کے درد سے بچاتا ہے۔ جسم کو حرکت دینا ضروری ہے۔ مسلسل بیٹھنا خاموش نقصان ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صرف صفائی نہیں بلکہ بیماریوں سے بچاؤ کا بنیادی اصول ہے۔ جراثیم اکثر ہاتھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ صاف ہاتھ صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ عادت لازمی اپنائیں۔ روزانہ کچھ وقت قدرتی ماحول میں گزارنا ذہنی سکون کو بڑھاتا ہے۔ سبزہ اور کھلی ہوا دماغ کو تازگی دیتی ہے۔ بند ماحول انسان کو تھکا دیتا ہے۔ قدرت کے قریب رہنا فائدہ مند ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے توانائی میں اچانک اضافہ اور پھر کمی آتی ہے۔ یہ جسم کو سست بنا دیتا ہے۔ قدرتی مٹھاس بہتر انتخاب ہے۔ اعتدال صحت کی کنجی ہے۔ پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار نہ کریں بلکہ وقتاً فوقتاً پیتے رہیں۔ جسم کو مسلسل ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھکن کو کم کرتا ہے۔ پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ نیند کے دوران کمر سیدھی رکھنا جسم کے لیے بہتر ہے کیونکہ غلط پوزیشن درد پیدا کر سکتی ہے۔ آرام دہ بستر اور تکیہ ضروری ہیں۔ یہ نیند کو بہتر بناتے ہیں۔ اچھی نیند اچھی صحت ہے۔ روزانہ ہلکی اسٹریچنگ جسم کی لچک کو بڑھاتی ہے اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ چوٹ سے بچاتی ہے۔ چند منٹ کافی ہیں۔ مستقل مزاجی اہم ہے۔
زیادہ شور میں رہنا دماغی تھکن پیدا کرتا ہے، اس لیے کچھ وقت خاموشی میں گزارنا ضروری ہے۔ یہ ذہن کو ریفریش کرتا ہے، سکون طاقت دیتا ہے۔ خاموشی بھی ضروری ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانا کھانے والا انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ دل کے امراض سے بچنے کے لیے گنے کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ صبح جلد آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کچی ہری مرچ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ٹماٹر کا استعمال بعض لوگوں میں پیشاب کی نالی کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ بند گوبھی اور بھنڈی بعض لوگوں کے مطابق بانجھ پن کے مسائل میں فائدہ دیتی ہے۔ جو لوگ آدھی پکی روٹی کھاتے ہیں انہیں قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایک شخص نے ایک نیک انسان سے پوچھا کہ بہترین عادت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ عادت جو انسان کو دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے۔ اس شخص نے اپنی زندگی بدل دی اور دوسروں کی مدد شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ وہ خود بھی خوش اور مطمئن ہو گیا۔ اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھے اعمال انسان کو اندر سے سکون دیتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہ دن کو لمبا اور مؤثر بناتا ہے۔ اس وقت دماغ تازہ ہوتا ہے، اہم کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت کامیابی لاتی ہے۔ زیادہ دیر خالی پیٹ رہنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت پر کھانا ضروری ہے۔ یہ میٹابولزم کو متوازن رکھتا ہے۔ توازن ضروری ہے۔ اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ استعمال کریں اور نمک و گھی کم مقدار میں کھائیں۔ تلسی کے پتوں کا رس نکال کر آنکھوں کی ہلکی مالش کرنے سے نظر بہتر ہو سکتی ہے۔ روزانہ دن میں 2 بار سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں۔ خارش، پھوڑے یا پنسلیوں والے افراد بعض دیسی نسخے استعمال کرتے ہیں۔ روزانہ مثبت سوچ اپنانا ذہنی سکون کو بڑھاتا ہے، کیونکہ منفی خیالات دباؤ پیدا کرتے ہیں۔ اچھی سوچ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ عادت خوشی لاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا ذہنی سکون کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ یہ دل کو خوشی دیتا ہے۔ چھوٹے کام بھی اہم ہوتے ہیں۔ یہ عادت انسان کو بہتر بناتی ہے۔ وقت پر سونا جسم کو مکمل آرام دیتا ہے، کیونکہ نیند ہی اصل بحالی کا وقت ہے۔ دیر تک جاگنا نقصان دہ ہے۔ باقاعدہ نیند ضروری ہے۔ روزانہ کچھ نیا سیکھنا دماغ کو فعال رکھتا ہے، کیونکہ سیکھنے سے ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ عادت ترقی کا باعث بنتی ہے۔ پانی میں لیموں شامل کر کے پینا ہاضمے کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ یہ جسم کو تازگی دیتا ہے، مگر اعتدال ضروری ہے۔ زیادہ تیل والی غذا دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے سادہ کھانا بہتر ہے۔ یہ جسم کو ہلکا رکھتا ہے۔ بیٹھنے کا صحیح انداز اپنانا کمر درد سے بچاتا ہے۔ سیدھا بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ عادت صحت بہتر بناتی ہے۔ روزانہ مسکرانا ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، کیونکہ یہ مثبت ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ خوش رہنا صحت ہے۔ ناظرین، جو عورت بزرگ خواتین کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مرد بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ زیادہ دانا ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگانے سے رنگ نکھر سکتا ہے۔ مرچ کی جلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھوئیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔